وہ تفرقہ کہ جو دین کے حصے بکھرے کر دیے جائیں وہ تفرقہ ہے، یہ اختلاف ہے، اور اختلاف و امتی رحمتن یہ حدیث بھی ہے، اور یہ سارے اختلافات مبنی ہیں مختلف روایات پر، اور یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے جو بھی مسلک ہیں ہمارے، حضور نے اس کے مطابق عمل کیا ہے، اور ان چیزوں میں جن چیزوں میں حضور نے رکھی ہے یہ گنجائش، اس میں ہمیں تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی آپ نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھ لی ہے، کبھی یہاں ہاتھ باندھ لیے ہیں، کبھی یہاں باندھ لیے ہیں، اور اس میں جو عجیب بات آپ کو نظر آئے گی اگر ذرا غور کریں کہ نماز میں 95% اتفاق ہے ہمارا، اختلاف صرف ان چیزوں میں ہے کہ جس میں کانگریگیشن جو ہے جماعت، اس کی فارمیشن ٹوٹتی نہیں ہے۔ 1400 برس ہو گئے اور کتنی بڑی امت ہے یہ، کہیں یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ نماز میں رکوع ایک ہے سجدہ بھی ایک ہے۔ اب اگر یہ بھی کسی کی رائے ہوتی تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا جو ہے ابھی دوسرا سجدہ کرتا، جماعت ٹوٹ جاتی، کانگریگیشن پریڈ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی۔ یہ اختلاف ہے نہیں کہیں، وہی ہے، ایک رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدے میں، یہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ 4 رکعتیں ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تو جماعت اسی کو کہتے ہیں، ایسی مونوٹنی بھی نہیں چاہیے، اختلاف کا جو ہے وہ بھی ایک رنگ ہوتا ہے، اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان اختلافات کی وجہ سے یہ جو ہو جاتا ہے تم اور میں اور تم تو کافر ہی ہو گئے ہو، بس ہم مسلمان رہ گئے، یہ ہے حماقت، پاگل پن۔ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ روایات ہیں، سب کے پاس دلائل ہے۔ اب اگر وہابی یا اہل حدیث کہتے ہیں کہ صاحب یہ 20 رکعتیں ثابت نہیں، ٹھیک ہے، دلیل ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے صرف 8 رکعت پڑھی ہے، 20 ثابت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضور نے پھر جماعت کروائی ہے 8 کی صرف 3 دن، پھر 30 دن آپ نہ کرائیں جماعت۔ ہماری دلیل یہ ہے، اس لیے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ حضرت عمر نے یہ 20 کا نظام قائم کر دیا، اور 30 کا دن یا 29 دن یہ نماز ہوتی ہے، جبکہ حضور نے صرف 3 دن جماعت کرائی ہے، چوتھے دن نہیں کرائی، کہ اگر یہ میں نے کرائی تو یہ فرض ہو جائے گی تم پر۔ تو اس لیے جن چیزوں میں دلیل میں، ایک اور میں نے درس میں بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ کے ہاں نہ پہنچ جائے۔ اب حدیث تو ایک ہی ہوئی، اب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نماز تو ہماری عصر جو ضائع ہو رہی ہے، وہ قضا ہو رہی ہے، اب ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا حضور کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلد از جلد بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ جائیں، اس لیے تاکیداً آپ نے یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ نماز قضا کر دینا۔ کچھ نے کہا نہیں صاحب، حضور نے فرمایا تھا کہ نماز مت پڑھنا جب تک کہ پہنچ نہ جاؤ، اب قضا ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے، حضور کا حکم ہم نے تو ماننا ہے۔ دونوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی رائے پر عمل کیا۔ حضور کو جب بتایا گیا، حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ ایک نے حضور کے قول کی حکمت معلوم کی، اس پر عمل کر لیا، ایک نے کہا حکمت ہم نہیں جانتے، جو الفاظ ہیں حضور کے ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ دونوں کی تصویب کی، اتنی وسعت دی ہے اللہ کے رسول نے ہمیں ان چیزوں کے اندر، ورنہ تو یہ کہ نماز بھی عصر کی ضائع کر دی، لیکن یہ کہ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، جس نے میری رائے کا، میری قول کا یہ مطلب سمجھا اور اس کے مطابق عمل کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس نے میری قول کا یہ مطلب سمجھا اس نے عمل کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی تفرقہ نہیں، اس میں تو اپنے سینوں کو کشادہ کیجئے۔ آج بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ وطر یہاں پر پڑھائے جائیں اہل حدیث حضرات کی طرح، یا حرمین کی طرح نماز پڑھائی جائے، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ میں پہلے اس کے لیے ذہناً لوگوں کو تیار کر لوں۔ تو اگلی 23ویں شب میں انشاءاللہ جب میرا بیان ختم ہوگا تو میں اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا کہ اس کے لیے ہمیں کشادہ ذہن رکھنا چاہیے۔ وہ نماز کا طریقہ بھی حرمین میں اسی طرح پڑھی جا رہی ہے، اب یہ کہ حنفی طریقہ وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے حنفی طریقے سے پڑھتے ہوئے میں آج 21 راتیں ہو گئی ہیں، تو اگر ہم 1-2 رات وہ طریقہ اختیار کر لیں گے تو کوئی کفر تو نہیں ہو جائے گا۔ اس میں کشادگی چاہیے، وسعت چاہیے، دلوں کو کھولنا چاہیے۔ ہاں دین کا ایک حصہ بکھرا، کہ اب اطاعت ایک حصے میں اللہ کی ہو رہی ہے، ایک میں جو زمانے کا چلن ہے اس کی ہو رہی ہے، کاروبار میں سود چل رہا ہے، ویسے ہر سال جو ہے عمرہ، یہ ہے بدماشی، یہ ہے بغاوت اللہ سے۔ اس کی کیوں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا، تم بھی سودی کاروبار کرو میں بھی کروں گا، سارا جھگڑا میرا اور تمہارا رفع یدین پہ ہے۔ تم نے ٹانگیں چوڑی کر لی تم میرے ساتھی ہو، تم نے ٹانگیں کم کر دی تم کافر ہو گئے۔ یہ ہے اصل میں، تو اصل ساری گندگی اس میں ہے۔